وہ بہت واضح ہیں. 1 منٹ میں ذرا اس پہ جو ہے نا اسکرین پہ ذرا شیئر کرتا ہوں. کچھ روایات جو ہے وہ اس پہ میں نے کھولی ہوئی ہیں جو حدیث کی جمع و تدوین کے بارے میں. ہاں، جو حدیث کی جمع اور تدوین کے حوالے سے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسکرین نظر آ رہی ہے کہ ابھی نہیں نظر آ رہی؟ جی آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اب جیسے یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ٹھیک ہے، 243 کہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نظر اللہ عبدن سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، فوعاہا، ٹھیک ہے، پھر اس نے جو ہے وہ اس کو یاد رکھا، ثم بلغہا انی، پھر اس نے میری طرف سے اس کو پہنچا دیا. یعنی آپ علیہ السلام نے اس شخص کو دعا دی ہے کہ جو آپ علیہ السلام کا کلام سن کے اس کو یاد کرے اور پھر آگے پہنچا دے. کیوں پہنچا دے؟ وہ مقصد بھی بیان کر دیا کہ بعض لوگوں کے پاس فقہ اور علم کی بات ہوتی ہے اور وہ خود فقیہ نہیں ہوتے، اور بعض لوگ فقہ کی بات اپنے سے زیادہ فقیہ آدمی تک پہنچا دیتے ہیں. یعنی کوئی راوی ہے، اب اس کے پاس فقاہت نہیں ہے، وہ صرف محدث ہے، تو وہ آگے کسی فقیہ تک وہ روایت پہنچا دے تاکہ وہ نقطہ رسی کر کے اس سے دین کی بات نکال لے. ٹھیک ہے، تو اب حدیث کی کتابوں میں تو دیکھیں نا، یہ کتاب و سننا باب من بلغ علما، اس میں حدیث کا علم آگے پورے چیپٹرز آپ کو مل جاتے ہیں. یہ اب سنن ابی داؤد میں اس میں بھی ہے باب کتابت العلم، علم کی کتابت. اب علم سے مراد ان کی حدیث کا علم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مکہ فتح ہوا تو آپ نے خطبہ دیا، تو ایک آدمی اہل یمن میں سے کھڑا ہو گیا جس کا نام ابو شاہ تھا. اس نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے باتیں بھول جائیں گی جو آپ نے کہی ہیں. تو آپ علیہ السلام نے کیا کہا، اکتبو لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے یہ باتیں لکھ دو. تو حدیث کی کتابت بھی ہو رہی تھی. اگر یہ دین نہیں تھا تو آپ علیہ السلام نے اس کو لکھوایا کیوں؟ دین نہیں تھا تو آپ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ جی جو اس کو محفوظ کرے اور آگے پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ تر و تازہ رکھے. ایک روایت نہیں ہے، پورے چیپٹرز ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی بھی جو روایت ہے، جہاں پر ان کی ان بھی کو روایت ہے، میں ہر چیز لکھ لیتا ہوں. جی، تو وہ بہت معروف روایت ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. تو انہوں جی نے کہا جی اللہ کے رسول میں ہر چیز لکھ لیتا ہوں، تو مجھے میرے دوست منع کرتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لکھو، اللہ کی قسم اس زبان سے جو ہے وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں جو ہے وہ نکلتا، چاہے میں غصے کی حالت میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، تم لکھو. پھر یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اچھا، اس چیپٹر کا نام یہی ہے، یہاں پر یہ جو حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی، یہاں پر تو خاص نشاندہی ہے کہ یہ وہ انفارمیشن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو انہوں نے عام حالات میں کی ہے. یہ قرآن کی تلاوت کی بات نہیں ہو رہی، یہ قرآن یہ گفتگو کی بات ہو رہی ہے، جو نبی کی گفتگو تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی طرف اشارہ تھا. بالکل ایسے. اب جیسے یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 108 کہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ خطبہ دیا تو یہ الفاظ کہے، تمہارے مال، تمہارے خون، ٹھیک ہے، ان کی حرمت ایسی ہے کہ جیسے اس شہر کی حرمت، اس دن کی حرمت. ٹھیک ہے، اب یہ الفاظ قرآن کے تو نہیں ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے کیا کہا، لیبلغ الشاہد منکم الغائب، حکم دیا جو موجود ہے وہ اس کو پہنچا دے. یہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت ہی نہیں کروائی، تبلیغ کا حکم ہی نہیں دیا. یہ تبلیغ کا حکم نہیں ہے، لیبلغ یہ امر کا صیغہ ہے، تبلیغ کا حکم ہے. اور غامدی صاحب تبلیغ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ تبلیغ کا حکم نہیں دیا. یہاں پر فلیبلغ الشاہد الغائب، یہاں پر خاص لفظ ہی تبلیغ کا ہے. اور بلکہ وہ دوسری جو حدیث ہے بلغ عنی ولو آیا، وہاں پر بھی لفظ تبلیغ کا ہے. جی، وہاں بھی تبلیغ ہے. ٹھیک ہے، بلکہ محمد ابن سیرین جو بڑے تابعین کے ائمہ میں سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی جو موجود ہے وہ غیر حاضر کو پہنچا دے، تو لوگوں نے عمل کیا اور آج حدیث نقل ہو رہی ہے. جی سبحان اللہ، آج حدیث جو ہے وہ نقل ہو رہی ہے. آپ علیہ السلام نے جو بات کہی تھی اس کے اوپر آج عمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ اس کو جو ہے وہ سمجھنے والے نہیں ہیں. باقی ان کے پاس کیا ہے کہنے کی بات تو یہی ہے نا. صحیح مسلم کا ہم مقدمہ پڑھیں، آج کل ہم مقدمہ صحیح مسلم کا پڑھیں تو اس میں ایک بات جو ہے
وہ ائمہ نے کہی ہے، خاص طور پہ تابعین میں سے ابن سیرین نے. انہوں نے کہا جی بیننا و بین القوم القوائم، قوم کے درمیان اس وقت اہل بدعت ہوتے تھے نا، ان کو قوم کہتے تھے. جو اہل بدعت تھے اس وقت روافظ تھے، قدریہ تھے، خوارج تھے، یہ بدتی فرقے آ گئے تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہما سے جنگ کی، تو یہ تھے. تو انہوں نے کیا کہا، بیننا و بین القوم القوائم، ہمارے اور قوم کے درمیان جو فرق ہے نا وہ قوائم یعنی اسناد ہیں. قوائم اصل میں کہتے ہیں جانور کی 4 ٹانگوں کو، یعنی جانور کی ٹانگیں نہ ہونا تو وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. تو ہمارے پاس تو سندیں ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے نا، جو بات بھی ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک سند ہے، حدثنا اخبرنا، ٹھیک ہے، کچھ ہے. تم جو معنی اور مفہوم بیان کر رہے ہو اس کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جی غامدی صاحب کہیں گے اصلاحی صاحب نے کہا، اصلاحی صاحب کہیں گے فرعی صاحب نے کہا، بس یہاں پہ سند جا کے ختم ہو جائے گی نا، اس سے اوپر تو سند جائے گی. ہماری سند تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں تک پہنچ جائے گی. اللہ تو آپ لوگوں کی سند تو جو ہے نا وہ تو، اب بات یہ ہے کہ ایک طرف بات پہنچ رہی ہے آپ علیہ السلام کے قدموں تک، اور ایک طرف بات پہنچ رہی ہے اصلاحی صاحب یا فرعی صاحب کے قدموں تک، تو کس بات کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے؟ تو یہ بات، یہ لوگوں کو نقطہ جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. سارا اصل میں قرآن کچھ بھی نہیں ہے، قرآن فہمی ہے بس. یہ جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس قرآن ہے اور تمہارے پاس روایتیں ہیں، بھائی تمہارے پاس قرآن کے الفاظ ہیں، وہی قرآن کے الفاظ ہمارے پاس بھی ہیں. جب آپ بیان کرتے ہو نا تو وہ آپ کا فہم ہے، وہ قرآن نہیں ہے. وہ جو آپ اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہو نا تو وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل آپ کا کلام ہے. جب آپ اس کی تفسیر کر رہے ہو وہ بھی آپ کا کلام ہے، وہ غامدی صاحب کا کلام ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کہنا آپ چھوڑ دیں کہ جی ہمارے پاس قرآن ہے اور قرآن کے اوپر ہم روایتوں کو حکم نہیں بنا سکتے. بھئی بات یہ ہے کہ روایتیں حکم بنتی ہیں آپ کے فہم کے اوپر، یہ چیز آپ کو قبول نہیں ہوتی. اور خواہ یہ دعویٰ تو شیخ قادیانی بھی کرتے ہیں، یہ دعویٰ تو قادیانی بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حکم اور عدل ہے، اور حکم اور عدل ہی ہمیں جو ہے بتائیں گے. تو اسی سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم غامدی صاحب کے دعویٰ جات اگر ان کو مان لیں تو پھر ہمیں نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے دعویٰ جات بھی ماننے پڑیں گے، اسی قسم کے، اسی قبیل کے، بالکل اسی قبیل کے. یعنی مماثلت جو ہے غامدی صاحب کی سوچ میں اور مرزا غلام احمد قادیانی کی سوچ میں حیران کن ہے. میں جس طرح کی کچھ مثالیں دے چکا ہوں پہلے بھی. تو اگر ہم غامدی صاحب کی بات کو مانیں، بلکہ میں ایک اور سوال بھی اٹھانا چاہوں گا شیخ، کہ غامدی صاحب سے اکثر یہ سوال ہوا ہے کہ آپ حدیث کے منکر ہیں. آپ کو لوگ یہ تانا دیتے ہیں یا آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ حدیث کے منکر ہیں. کیا آپ حدیث کے منکر ہیں؟ غامدی صاحب ہمیشہ اس سوال کو جو ہے بڑے عجیب طریقے سے اس کا جواب دیتے ہیں کہ میں حدیث کا منکر نہیں ہوں، میری کتاب میں حدیثیں ہیں، 1200 حدیثیں ہیں میری میزان میں، تو میں حدیث کا منکر ہوتا تو یہ ساری حدیثیں کیوں درج کرتا. اور پھر وہ یہ ایک بات کرتے ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی کیونکہ یہ علمی نکتہ. وہ کہتے ہیں احاد حدیثوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے، وہ ظنی ہے اور ان سے دین اخذ نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر غامدی صاحب اپنا جو فریب ہے وہ کر جاتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں شیخ؟ دیکھیں اس میں نا اصل میں حدیث کی جو تقسیم کی گئی ہے نا، کہا گیا کہ ایک متواتر ہے، ایک احاد ہے. ٹھیک ہے، اب کہتے یہ ہیں یہ لوگ کہ ہم احاد کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں، متواتر کے بارے میں یہ نہیں کہتے. اور غامدی صاحب کے استاد اصلاحی صاحب یہ لکھتے ہیں مبادئ تدبر حدیث میں کہ متواتر حدیث ایک ہے، صرف ایک ہے. ٹھیک ہے، اب آپ سمجھئے بات. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. بس یہ صرف ایک متواتر حدیث ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیں احاد از اکول ٹو حدیث، ایک حدیث نکال کے بالکل باقی سارا ذخیرہ حدیث وہ ہے ہی اخبار احاد. تو یہ صرف ایک بات کرنے میں ایک ٹرک ہے، یعنی بالکل ٹرک ہے. اور اس کی وضاحت آج ان کے فالوورز کے لیے کر دینی چاہیے کہ بخاری، صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن الترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ سب احاد ہیں. ان میں جو متواتر لفظی احادیث آئی ہیں، مثال کے طور پہ جو ابھی شیخ نے بیان کی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حدیث متواتر ان نسخوں میں بھی آئی ہے، ان حدیثوں کے مجموعے میں بھی آئی ہے. لیکن جو تمام
حدیثیں ہیں جو اس قبیل سے نہیں ہیں، یعنی یہ ایک ہی حدیث ہے اس کا مطلب ہے جو متواتر ہے. تو وہ یعنی ان کے امام تمام نے کہہ دیا نا، ان کے جی امام صاحب نے یہ بات کہہ دی نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام صحاح ستہ کے منکر ہیں، یعنی اس کو نہیں مانتے، اس کو دین اب کے اس میں دین میں جی بالکل ایسی ہے. اس میں ایک جملہ کہوں گا، کیونکہ یہ پھر وہی بات کہیں گے نا کہ جی یہ ہمارے اوپر ایک بہتان ہے. میں ذرا اس جملے کو ذرا ریفریز کر دیتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ حدیث کو مانتے کیا ہے، ہاں بات جی. یہ ہاں مانتے کیا. تو یہ اس کو ایک ہسٹوریکل ریکارڈ یعنی تاریخ مانتے ہیں. وہ یہی کہیں گے ہم مانتے ہیں. مسئلہ جو یہ ہمارا ہے کہ بھائی جو مانتے ہمارا کیا. دعویٰ نہیں ہے، جو ہمارا دعویٰ نہیں، اہل سنت کا یہ دعویٰ تو نہیں ہے کہ یہ صرف تاریخی مواد ہے، ہاں ایسے ہی. ہمارا تو یہ اصل دعویٰ تو بات نہیں یہ ہے. ہے کہ ہاں اصل بات یہ ہے کہ حدیث کو ماخذ دین مانتے ہو کہ نہیں مانتے، سورس آف جی شریعہ مانتے ہو کہ نہیں، جی یہ اصل سوال جی ہے. اس پہ جی وہ منکر حدیث ہے. اس اعتبار سے وہ منکر حدیث ہیں کہ حدیث کو دین کا مستقل بذات ماخذ نہیں مانتے. اس اعتبار سے تو وہ خود بھی یہی کہیں گے. یعنی آپ ان سے یہ پن پوائنٹ کوسچن کریں نا، حدیث دین کا مستقل بذات ماخذ ہے، تو وہ کہیں گے نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا حدیث مسئلہ دین کی ہی ہے. ہاں ہمارا مسئلہ یہی ہے. اصل میں تو جی ہمارا مطلب سوال ہی یہی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ حدیث کو ماننا، اب حدیث کو تو بات یہ ہے کہ جو آپ کی مرضی کی حدیث ہوتی ہے اس کو آپ مان لیتے ہو، ٹھیک ہے، جو آپ کے فہم کے مطابق ہوتی ہے، شیخ اور جو نہیں ہوتی. میں ایک یہاں پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک نقطہ جو ہے وہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ مستشرقین جو ہیں، اگناس گولڈ ظاہر یا جوزف شاخت یا آپ دوسرے مستشرقین جو یورپین جو غیر مسلم اسکالرز ہیں جنہوں نے حدیث کے اوپر کام کیا ہے، وہ بھی حدیث کو ماخذ تاریخ مانتے ہیں، وہ حدیث کو تاریخی مواد مانتے ہیں جس طرح یہ مانتے ہیں. وہ غیر مسلم ہیں. مزے کی بات یہ کہ وہ غیر مسلم ہیں. اور میں یہاں تک آپ کو بتاؤں گا شیخ کہ کچھ ایسے مستشرقین ہیں غیر مسلم جو حدیث کو زیادہ قابل اعتبار مانتے ہیں بنسبت گاندھی صاحب کے. ان میں موٹسکی صاحب ہیں، ہیرلڈ موٹسکی کے نام سے ایک ریسنٹ حدیث اسکالر ہیں جنہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کو پہلی صدی ہجری تک ٹریس کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ مصنف کی کچھ روایات ہیں جو ہمیں پہلی صدی ہجری تک ہم ان کو پہنچا سکتے ہیں، یعنی یقین کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں. یہ ایک مستشرق ہے جو غیر مسلم ہے، وہ یہ چیز مان رہا ہے اور اس کا دعویٰ بھی کر رہا ہے. غامدی صاحب اس کے برعکس کہہ رہے ہیں جناب یہ احاد کا جتنا بھی ذخیرہ ہے وہ مصنف ہے یا جامعہ ہے یا سنن ہے، یہ نہیں پہنچتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یقینی طور پہ نہیں پہنچتی. یہی کہہ رہے ہیں نا، یہ صرف تاریخ کا ایک جو ہے وہ مجموعہ ہے، تاریخی مواد ہے. یہ تو مستشرقین مانتے ہیں. لیکن اب یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے، یہی ہم نے ان کے فالوورز کو سمجھانا ہے کہ یہاں پر ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ تاریخی مواد ہے یا نہیں، اس کو تو کافر بھی مانتے ہیں تاریخی مواد. وہ قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے، اس کی ڈگریز ہیں، وہ ان کے ہاں ان کے طبقات ہیں کہ یعنی تواتر یا یقین کی کس حد تک حدیث لٹریچر پہنچتا ہے. لیکن وہ اس کو تاریخی مواد مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ تاریخی مواد ہے. ایک سادہ سی مثال سے ہم اس کو مزید واضح کر سکتے ہیں نا کہ اصل چیز ماننا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ کیا مانتے ہیں. اب جیسے قادیانی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے نبی وسلم کو مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں بھائی خاتم النبی نہیں مانتے نا، ٹھیک ہے. یا عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جیزس کو مانتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ماننا نہیں، بھائی مانتے کیا ہو؟ اللہ کا بیٹا مانتے ہو، ٹھیک ہے، اللہ کا رسول ہی اللہ کا بیٹا مانتے ہو. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حدیث کو مانتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ مانتے کیا ہو حدیث کو. یہ اہم چیز ہے. جی تو اصل میں مسئلہ یہی ہے نا، مسئلہ یہی ہے کہ حدیث کو پیچھے کرنا ہے، بس اصل بات یہ ہے. کیونکہ جب تک آپ حدیث کو آگے کریں گے تو آپ قرآن کے الفاظ میں اپنے معنی نہیں ڈال سکتے. دیکھیں لفظ کیا ہے، لفظ ایک خالی برتن کی طرح تو نہیں ہے نا کہ جس میں جو مرضی آپ ڈال دیں. خالی برتن میں آپ دودھ ڈال دیں، ٹھیک ہے. وہ جیسے آپ نے وہ ٹرک کرنے والا آتا ہے نا ہمارے یہاں اسکولوں میں، جیسے مداری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کبوتر نکال کے دکھا دیتا ہے آپ کو ٹوپی میں سے، کبھی اس میں سے، تو وہ پہلے اس نے کبوتر ڈالا ہوتا ہے. تو بات اب یہی ہے کہ جو لوگ بھی قرآن کے لفظ کے ساتھ کھیل رہے ہیں نا، تو وہ یہی کرتے ہیں کہ قرآن کے لفظ کو خالی معنی کی طرح سمجھتے ہیں، پھر اس کے اندر اپنا معنی ڈال کے پھر وہ معنی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے قرآن سے نکال کے دکھا دیا. جیسے وہ مداری جو ہے وہ
ٹوپی میں سے کبوتر نکال کے دکھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ٹوپی میں سے نکالا ہے، حالانکہ پہلے اس نے ٹوپی میں ڈالا ہے۔ تو سارے لوگ یہی کام کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کے لفظ میں معنی پہلے سے موجود ہے، اور وہ معنی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دی ہے۔ تو ہمیں وہ معنی نکالنا ہے جو آپ علیہ السلام قرآن کے لفظ میں رکھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف الفاظ نہیں دیے، الفاظ پلس معنی ہم تک پہنچے ہیں۔ قرآن کا صرف لفظ نہیں پہنچا کہ اپنی جیب سے معنی نکالو، قرآن کے لفظ میں ڈالو اور پھر نکال لو اور پھر کہو کہ جی ہاں یہ دیکھو یہ قرآن سے نکلا ہے۔ اور اس کی نشاندہی شیخ قرآن میں ہوئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے ذکر نازل کیا آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ بیان کر دیں کہ ان پر کیا نازل کیا گیا۔ تو یہ تبیان جو ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ تبیان جو ہے یہ قرآن کے علاوہ، قرآن کے علاوہ ایک لٹریچر ہے، ایک بیان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دیا گیا۔ تو اس کی نشاندہی تو قرآن میں بھی ہے کہ قرآن کا تبیان یا اس کا بیان، اس کے معانی، اس کے مقاصد، اس کے مطالب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے ہیں۔ غامدی صاحب فرما رہے ہیں نہیں، وہ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ 10 لائنیں جو ہیں وہ ہیں قرآن کے معانی، جو نبی پاک حدیث میں بیان کر گئے ہیں 7 مثانی کے معنی، وہ نہیں، یہ والے صحیح ہیں۔ یہ بہت عجیب بات ہے اور بہت خطرناک بات ہے۔ یہ اس بات کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ جو سننے والے ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا تعلق آپ کے عقائد سے ہے۔ آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا نا تو آپ کے اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ ایک طرف تو رسول اللہ کی ذات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہہ رہا ہے کہ تبیان ان کے پاس ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تبیان جو ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہ بیان کریں گے، وہ بتائیں گے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، اور انہوں نے بتا دیا، احادیث میں ہمیں پہنچ گیا۔ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، وہ ظنی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، جو ہم بتائیں گے وہ صحیح ہے۔ اگر اجازت ہو، یہ جو شیخ نے ابھی مثال دی ہے عدد کی، اس کے بارے میں عربی زبان میں کتنی مثالیں موجود ہیں کہ عرب مختلف عدد استعمال کرتے تھے مبالغہ بیان کرنے کے لیے، کہ یہاں پر مبالغہ مراد ہے، یعنی کثرت مراد ہے، یہاں پر ایگزیکٹ نمبر مراد نہیں ہے۔ تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہمارے علماء نے یہ نشاندہی کی ہے کہ 20 ایسے الفاظ ہیں جہاں پر علماء کا کلام ہے، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ حدیث کا جو مجموعہ ہے وہ بہت بہترین طریقے سے محفوظ ہے، اور ان 20 الفاظ کے اوپر کلام سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حدیث کا مجموعہ جو ہے وہ اس کے اوپر سوال اٹھایا جائے یا اس کی حیثیت پہ شک کیا جائے، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا مجموعہ محفوظ ہے، یہاں تک محفوظ ہے کہ الفاظ کے اوپر بحث ہو رہی ہے، ایک ایک لفظ کے اوپر بحث ہو رہی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتنا محفوظ ہے کہ ایون الفاظ کے اوپر جو ہے وہ کلام ہے۔ تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ سارا ضمنی ہے؟ پورے کا پورا مجموعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر امام بخاری تک جب تک پہنچتا ہے، چاہے اس میں 3 راوی ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں یا 6 ہیں یا 7 ہیں، جتنے بھی راوی ہیں بخاری کی روایات میں، ہم اس کو کیسے ضمنی مان لیں؟ اب یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے، عوام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جو لوگ طالب العلم ہیں، جو لوگ علم کی دنیا سے شغف رکھتے ہیں یا علماء کے ساتھ تعلق ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ غامدی صاحب کے جو خیالات ہیں، جو ان کے اصول ہیں، وہ اسلام کی جڑوں کو ہلا دینے والے ہیں۔ وہ معمولی اصول نہیں ہیں، وہ اسلام کی جڑوں کو ہلا دینے والے ہیں۔ اسی لیے ان پر گفتگو کرنا، ان کو چیلنج کرنا ہمارا حق بھی ہے اور جائز بات بھی ہے، اور ان کا حق ہے کہ وہ آ کے دفاع کریں۔ حسن الیاس صاحب آ جائیں، یا آپ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے بالکل۔ تو اچھی بات کی آپ نے، تو یہ جواب بھی اس میں دیا۔ ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا، آپ گوگل میں جا کے اس کو لکھیں نا، کیا صحیحین کی صحت پر اجماع ہے؟ تو یہ ایک آرٹیکل ہے، تو اس پہ امت کا اجماع ہے کہ صحیحین کی تمام روایات صحیح ہیں۔ اچھا، اسی آرٹیکل کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں
کہ امام دار قطنی نے صحیحین کی روایات پہ تنقید کی، فلاں نے کی، فلاں نے کی. اب یہ ساری کچھ تنقید کا پھر جواب بھی آ گیا. ٹھیک ہے، تو سلف میں جو اہل فن تھے انہوں نے اگر کوئی اعتراضات کیے تو ان اعتراضات کے خود سے جوابات سلف نے دے دیے. اب اس کے بعد یعنی یہ سارا پروسیس ہونے کے بعد، یعنی یہ کرٹیسزم ہوا ہونے کے بعد کچھ مقامات متعین ہو گئے کہ بھائی ان مقامات کے اوپر کرٹیسزم ہوا، یعنی یہاں بحث کی گنجائش تھی، وہ بحث ہو کے ختم بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، اور وہ بحث متعین ہو گئی، یعنی جسے کہتے ہیں کہ جی اب چیپٹر کلوز ہو گیا، اہل فن نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا. جیسے ابن حجر نے فتح الباری لکھ کے وہ تمام مقامات کو ایڈریس کر دیا. ہاں، اب وہ جن چیزوں کے اوپر بحث ہو گئی، اگر اس میں سے کوئی بات آپ نکال لاتے ہیں کہ جی یہ اب سلف میں اس روایت کے حوالے سے یہ بحث ہوئی ہے اور یہ شروحات حدیث میں موجود ہے، تو ہم روایت کے ساتھ جوڑتے ہوئے یہ بات بیان کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، علامہ البانی نے بھی بہت ساری حدیثوں کو ضعیف قرار دیا، شاید ہزاروں حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہو، لیکن کوئی ان کو منکر حدیث نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ وہ ان اصول حدیث کی روشنی میں، علم جرح و تعدیل کی روشنی میں، سلف کی روایت کی روشنی میں حدیث پہ کلام کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں بھائی اس حدیث میں یہ پرابلم ہے. تو اصل چیز وہ اصول ہیں، وہ فکر ہے، وہ تھاٹ ہے. اگر غامدی صاحب اس اصول حدیث جو سلف کا ہے، جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، وہ علم جرح و تعدیل، اس کی روشنی میں حدیثوں پہ کلام کریں تو کوئی ان کو نہیں کہے گا بھئی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. وہ تو ساری کر رہے ہیں. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ حافظ صاحب آپ بھی کر رہے ہیں، تو میں تو کہہ رہا ہوں علامہ البانی بھی کر رہے ہیں. یہاں تو پاکستان میں آپ شاید سب سے زیادہ اہل حدیث کر رہے ہوں گے یہ کام کہ جی یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے. سب سے زیادہ تو حدیث اہل جی، حدیث کے علماء کر رہے ہوں گے. حدیث ان کو کے کوئی منکر حدیث نہیں کہتا. حدیث کے اوپر کلام کرنے سے کسی کو اعتراض نہیں ہے. پہلے دارقطنی لائیں، نہیں پہلے دارقطنی لائیں یا علامہ البانی لائیں، اس کیلیبر کا بندہ لائیں جس نے حدیث کے اوپر تحقیق کی ہو، کتابیں لکھی ہوں، پڑھی ہوں. علامہ البانی نے اپنے 40 سال لائبریری میں گزار دیے، یا امام دارقطنی جو ہے ان کی ہمارے پاس اتنی بڑی سنن الکبریٰ ہے. یعنی انہوں نے ثابت کر دیا نا کہ وہ حدیث کے علم کے بہت بڑے عالم ہیں، سمندر ہیں. تو اگر ایک ایسا آدمی کلام کرتا ہے بخاری کی ایک حدیث پر یا 2 پر یا 3 پر اور کہتا ہے کہ اس حدیث کا جو متن ہے اس میں یہ علت ہے مثال کے طور پہ، تو ہم ان کو سیریس لیں گے، سنجیدگی سے سنیں گے ان کی بات. لیکن اب کوئی بندہ آج کے دور کا آئے گا اور اس نے ابھی حدیث کے میدان میں اپنے آپ کو اپنا لوہا نہیں منوایا، تو ہم ان کی بات کیسے مان لیں گے؟ یہ پاکستان جیسے ہی ملک میں ہوتا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی شخص اٹھ کے دین کے معاملے میں بات کرتا ہے اور لوگ اس کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں. یہ انجینئر مرزا کی مثال سب سے پہلے آپ کے سامنے موجود ہے کہ جس آدمی کا دین کے علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو عربی زبان نہیں آتی، وہ قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، اس کو امام بنا لیا ہے پاکستان کے لوگوں نے. کچھ لوگوں نے، تمام نے تو نہیں، جو دیندار طبقہ ہے، دین پسند طبقہ ہے، انہیں تو اس کی حقیقت کا پتہ ہے. تو یہاں پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ دارقطنی لائیں یا امام بہقی لائیں یا کوئی اس کیلیبر کا بندہ لائیں جو حدیث کے اوپر گفتگو کر سکے یا حدیث کے اوپر شک و شبہات ظاہر کر سکے. اس کا اتنا کیلیبر تو ہو نا. اب کوئی بندہ مفکر مبلغ اٹھ کے یہ بات کرے، مثال کے طور پہ اگر علامہ اقبال بھی یہ بات کرتے نا، جو بہت ساری باتیں غامدی صاحب نے کی ہیں، ہم انہیں یہی کہتے ہیں جناب آپ شعر و شاعری میں اپنا ملکہ منوا چکے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر مت آئیے. یہاں پر پہلے اپنا ایک مقام پیدا کریں اور پھر اس کے بعد آپ اس موضوع پہ بات کریں. جی زمن میں ایک، کیونکہ چارٹ میں سوال تھا تو اس کو بھی لیتے جائیے گا کہ غامدی صاحب جو ہے وہ قرآن سن حدیث کو قرآن کے تابع سمجھتے ہیں، تو اس میں اہل حدیث یا مسلمانوں کا کیا ان سے اتفاق ہے یا اختلاف ہے؟ انشاءاللہ اس پہ کلیریفائی کرتے ہیں. دیکھیں حدیث جو ہے نا بیسیکلی قرآن کی، جیسے وہ عدنان بھائی نے آیت پڑھی نا کہ قرآن کی جو تبیین ہے نا، قرآن کی جو وضاحت ہے، قرآن کی جو تشریح ہے، جو قرآن کی انٹرپریٹیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ علیہ السلام کو کہا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. آپ علیہ السلام کا یہ فرض منصبی تھا، آپ کا یہ فرض تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس فرض کی ادائیگی جو ہے وہ یاد کروائی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر. یہ مضمون قرآن میں 2 مقامات پہ آیا ہے.
تو آپ علیہ السلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ کو کھول کھول کے بیان کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کی تفسیر کریں، اور یہ آپ علیہ السلام نے کیا ہے تاکہ وہ صرف لفظ نہ رہ جائے، لوگوں کو اس کا معنی بھی پہنچے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے کوئی قرآن کی مخالفت تھوڑی کی ہے مطلب نبی اور رسول کا کام قرآن کی مخالفت کرنا ہے کیا؟ مطلب ہم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ تو حدیث جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ گئی ہے، صحیح ثابت ہو گئی ہے، تو وہ کبھی بھی قرآن کی مخالف نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ آپ کے فہم قرآن کی مخالف ہوتی ہے، جس کو آپ قرآن کی مخالفت جو ہے وہ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو باقی آپ ایسی کوئی بھی حدیث لے آئیں، اور ائمہ محدثین نے کہا ہے جو آپ کو قرآن کے مخالف نظر آتی ہے، امام شافعی نے کہا ہے علیہ رحمہ، کوئی حدیث لے آؤ، ہمارے پاس لے آؤ جو تمہیں قرآن کے مخالف لگتی ہے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ یہ قرآن کا بیان ہے۔ اور انہوں نے کیا بھی، بہت ساری حدیثیں جن کو لوگوں نے سمجھا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے اور ان کے انکار کی طرف جا رہے تھے، تو انہوں نے کیا، واضح کیا کہ یہ فلاں آیت کی جو ہے وہ تبیین ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ اس کو بات کو ہم اس اینگل سے کیا دیکھ سکتے ہیں کہ جو تو اولین مخاطب ہیں جن میں تو اللہ کے رسول خود موجود ہیں، ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی حاجت ہے قرآن سمجھنے کے لیے، اور قرآن نے خود ان کا ایک فنکشن قرار دیا یعلمہ الکتاب، کہ ان کو وہ کتاب سکھاتے ہیں۔ یعنی جو تو اولین مخاطب ہیں قرآن کے، ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی بھی ضرورت ہے، آپ کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، الفاظ کے علاوہ، قرآن کے الفاظ کے علاوہ۔ تو پھر یہی اصول تو پھر اگر سب کے لیے ہے، تو وہ جو آپ نے قرآن کا بیان فرمایا، جو آپ نے ایک کتاب کی جو تعلیم دی، اگر وہ محفوظ ہی نہیں ہے تو مقصد کیا اس کو پھر کرنے کا؟ ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ اچھا جی، ہم ویلکم کرتے ہیں جی۔ قرآن کی اتنی آیات ہیں، اتنی ساری آیات ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سوچ یہ اب تک پنپتی کیسے رہی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی نبی کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے۔ تو وہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اصحاب الرسول سے۔ کیا اپنی حیات تک ان کا اسوہ ہے، یا ان کی وفات کے بعد بھی وہ اسوہ ہیں ہمارے لیے؟ اگر وفات کے بعد بھی اسوہ ہے تو ان کی مثال ہم کہاں پائیں گے؟ ان کی تعلیمات کو کہاں پائیں گے؟ ان کی زندگی کے بارے میں جو تفصیلیں ہیں وہ کہاں پائیں گے ہم؟ ہمیں کیا پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ قرآن میں تو تفصیلات موجود ہی نہیں ہیں، تو وہ اسوہ کیسے ہوگا ہمارے لیے، امت کے لیے؟ ایک یہ۔ دوسری بات، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ قرآن کی جو آیت ہے۔ اب اس کا ہم اس پہ کیسے عمل کریں گے بھائی؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو کتنی آیات کا انکار ہوتا ہے اس سوچ سے، ان کے اصول اور ضوابط سے۔ اتنی ساری آیات ہیں قرآن کی کہ ان کا انکار ہوتا ہے، قرآن کے نظم کا انکار ہوتا ہے، قرآن کے سیاق کا انکار ہوتا ہے، جس کا یہ اتنا ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات ہے، سمجھیے انشاءاللہ، کہ اسی لیے امت کے اجماع کے مخالف ہیں۔ ہم اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مخالفت ہے، امت کے اجماع سے مخالفت ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی اتنا آپ بات کریں۔ خود ساختہ اصول اور ضوابط ہیں، اور اپنے فہم کو قرآن کا فہم بنا کے اس کے مطابق حدیثوں کو ریجیکٹ کر دینا کہ میرے فہم میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس وجہ سے یہ حدیث مجھے صحیح نہیں لگتی، یعنی کیونکہ میرا ذہن نہیں مانتا۔ اب وہ ذہن کیوں نہیں مانتا؟ وہ کسی بھی دور میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں معاشرتی انفلوئنسز بھی ہو سکتے ہیں، سوشل انفلوئنس، سوشل کنڈیشننگ جس کو ہم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دور میں ایک واقعہ یا ایک امر جو ہے وہ نارمل نہیں ہے، تو کیونکہ وہ احادیث میں پایا جاتا ہے تو آپ کہیں گے کیونکہ میری عقل میں نہیں آ رہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو حدیث ہی غلط ہے۔ یعنی تم حدیث کا انکار کر دو اپنی عقل کی وجہ سے، اپنے فہم کی وجہ سے، جو لمیٹڈ ہے، جو کنڈیشنڈ ہے، جس کے اوپر بہت سارے اثرات ہیں۔ تو غامدی صاحب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں کہ انہوں نے اپنے فہم کے مطابق، جس کو انہوں نے قرآن بنا لیا، قرآن کا فہم بنا کے اس کو سامنے رکھتے ہوئے حدیثوں کو پرکھنا کہ یہ حدیث کیونکہ میرے فہم کے مطابق صحیح ہے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں صحیح لگتی بھئی وہ ظنی ہے، اس کو چھوڑ دو۔
تو یہ شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ رد کا ایشو نہیں ہے، رد سے مراد کہ آپ اصول حدیث کے جو ضوابط ہیں ان کو استعمال کر کے، بحث کر کے، ریسرچ کر کے ایک حدیث کو اس کے بارے میں کوئی اس کی کمزوری ظاہر کر کے کہیں کہ جی یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ اس میں یہ کمزوریاں ہیں، اس کی سند میں یہ کمزوری ہے، اس کے متن میں یہ کمزوری ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر مسئلہ سیدھا سیدھا انکار کا ہے کہ یہ مواخذ دین ہے ہی نہیں ہے، اس کو ہم دین مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو دین سمجھتے ہی نہیں ہے، بات ختم۔ یہ رستہ جدا ہو گیا، امت مسلمہ سے رستہ بالکل جدا ہو گیا۔ اصول اور ضوابط کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے نا تو پوری امت مسلمہ کا ایک اصول اور ضابطہ چلا آ رہا ہے حدیث کے اوپر۔ اصل میں تو دیکھیں نا، ایک آپ کہہ لیں کہ جی ایک تعلی ہے بس، کہ جی بس میں نے کہہ دیا، بس میں نے کہہ دیا تو بس آپ مان لیں۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ اہل زبان تھے۔ قرآن نے ایک بات کہی ہے، انا انزلنا قرآنا عربیہ، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ تو یہ کون تھے جن کو کہا گیا تم سمجھو؟ یہ صحابہ تھے۔ تو صحابہ کی عربی میں قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ تو اب صحابہ ہی نہیں سمجھ پائے قرآن کا مفہوم کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، تو 1400 سال بعد ایک شخص آ کے یہ دعویٰ کرے جس کی زبان بھی عربی نہیں ہے، مدر ٹنگ بھی عربی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اجمی ہے، مطلب عربوں کے نزدیک گونگا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی صورتحال ہے، تو وہ یہ کہے کہ جی نہیں اب اس سے تو یہ مراد ہے۔ تو یہ بالکل میرے خیال میں بیس لیس بنیاد ہے۔ صحابہ کی جو لغوی تفسیر ہوتی ہے نا، جو وہ لغت کو متعین کرتے ہیں، اور عموماً ان کی تفسیر لغوی تفسیر ہوتی ہے، یعنی لفظ کا معنی متعین کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے حجت ہے، بائنڈنگ ہے، کیونکہ وہ اہل لغت تھے، ان کی زبان میں نازل تھی، اور وہ زبان کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، جاننے والے تھے۔ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ جو تفسیر ہے، وہ جو آپ نے کہا ہے، جی بالکل واضح ہے، وہ باقاعدہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کے بالکل اندر، بالکل۔ الفاظ۔ اور سورہ زخرف کی آیت کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس کی معصور تفسیر موجود ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ۔ ہاں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے، بالکل ایسی ہے۔ اچھا مدثر بھائی، آپ اگر کوئی کوئک کامنٹ، کوئی کویسچن ہو تاکہ ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر ایک ہمارے پاس اور مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب کا جی جی بالکل امتیاز، بس چھوٹی سی بات ایڈ کر کے میں پھر اجازت چاہوں گا۔ یہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا گامدی صاحب کے کلپ کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ دین جو ہے نا وہ ہمارا وہ کسی راوی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ بات جب میں نے سنی تھی نا، میرے ذہن میں اس وقت بات آئی کہ گامدی صاحب نے خود لکھا ہوا قرآن پاک اس میں میزان میں کہ جو ہمارے پاس موجودہ قرات ہے وہ امام حفص کی روایت ہے، روایت حفص اسے کہا جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو وہ بھی تو راوی ہی ہمیں پہنچا رہا ہے نا۔ تو آپ اس طرح جذباتی جملے کہہ کے لوگوں کو تو آپ مطمئن کر لیتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ دیکھا جائے پھر آپ خود پھنس جاتے ہیں اس کے اندر۔